لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات، صفات، اختیارات، جملہ عبادات میں وہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں، شدید گرمی کے ایام ہیں، اور یہ پچھلے 2-3 دن تو اس قدر شدید گرمی کہ اس گرمی کے سامنے انسان بے بس نظر آیا، پریشان دکھائی دیا اس گرمی کی وجہ سے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم۔ آپ نے فرمایا جب شدید گرمی ہوتی ہے تو وہ من فیح جہنم، جہنم کے سانس کے باعث ہوتی ہے۔ شدید گرمی جہنم کا ایک سانس ہے جو سال میں وہ گرمی کے ایام میں لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر شدید گرمی اس دنیا میں پڑتی ہے۔ تو اس شدت کی گرمی میں جہاں ہم اس گرمی کے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، ایک سبب ناکافی ہو تو دوسرا سبب اختیار کرتے ہیں، دوسرا ناکافی ہو تو تیسرا سبب اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جو گرمی ہے اس سے محفوظ ہو جاؤں، اس سے بچ جاؤں۔ لیکن ایک گرمی وہ جہنم کی آگ کی گرمی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس شدت کی گرمی میں ہمیں اس گرمی کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں یہ جو شدید گرمی ہے نا، یہ جہنم کے سانس کے باعث ہے۔
جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا۔ یہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا۔ تب جہنم نے یہ درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، تو مجھے کچھ سانس لینے کی اجازت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا جب جہنم سانس باہر کی طرف نکالتی ہے تو شدید گرمی پڑتی ہے، اور جب جہنم اندر کو سانس لیتی ہے تو دنیا میں شدید سردی پڑتی ہے، اور شدید گرمی کا ہونا بھی یہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور اسی طرح شدید سردی کا بھی عذاب جہنم کی آگ میں ہوگا۔ تو اس گرمی کے ایام میں جو یہ شدید گرمی پڑ رہی ہے، اس میں جہنم کی آگ کو یاد کرو، اس کی گرمی یاد کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا نارکم، ایک تو تمہاری آگ ہے جس کو یوقد ابن آدم، آدم کا بیٹا جلاتا ہے، اور ایک آگ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، ایک آگ آدم کے بیٹے کی جلائی ہوئی ہے، اور ایک آگ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ اس دنیا کی آگ سے جس کو آدم کا بیٹا جلاتا ہے، اس آگ سے 69 حصے زیادہ ہے تپش کے اندر اور حرارت کے اندر۔ اللہ اکبر، وہ اتنی بڑی آگ اور وہ اتنی شدید آگ کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الکبریٰ، وہ بہت بڑی آگ ہے۔ نار تلظیٰ، وہ شعلوں والی آگ ہے۔ نار حامیہ، وہ شدید گرم آگ ہے۔ اس آگ سے بچاؤ کی ہم فکر ہی نہ کریں، دنیا میں بس اپنی زندگی میں مگن ہو، بس یہی دنیا کی آگ سے اور تپش اور حرارت سے بچاؤ کے لیے اسباب اختیار کریں، اور اس آگ سے بچاؤ کی طرف ہماری توجہ ہی نہ ہو۔ وہ اتنی شدید آگ ہے، اتنی زیادہ حرارت والی آگ ہے، اللہ اکبر، اس قدر وہ شعلوں والی آگ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے اس کو لایا جائے گا نا، اس کا حساب کتاب ہوگا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اب یہ اس کے اوپر جہنم واجب ہوگی، لازم ہوگی۔ اللہ کہیں گے اللہ اکبر، اس کو نہ ذرا جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دے کے پھر میرے پاس واپس لاؤ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا، اس کو ایک چکر اس کا لگایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر واپس اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے ہر رأیت خیرن قطو، میرے بندے کبھی دنیا میں کوئی نعمت ملی تھی تجھے؟ یہ وہ آدمی ہے جو آسائشوں کی زندگی گزار کے گیا، جو ناز و نعم والی زندگی گزار کے گیا، اللہ اکبر، جس میں دنیا کے اندر جس کے لیے ٹھاٹھ ہی ٹھاٹھ تھا، نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، آسائشیں ہی آسائشیں تھیں، کبھی اس نے کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، اللہ اکبر، اس کا نام تک بھی نہیں سنا تھا۔ صرف ایک چکر جہنم کی آگ کا، ایک چکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھیں گے حل رأیت خیرن قطو، کیا کبھی تو نے کوئی نعمت دیکھی ہے دنیا میں، کوئی نعمت کا نام سنا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ لا واللہ یا ربی، اللہ اکبر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تیرے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، لا واللہ یا ربی،
میں نے کبھی دنیا میں کوئی نعمت کا نام تک بھی نہیں سنا۔ یہ جہنم، اور اس جہنم سے بچاؤ کے لیے میرا اور آپ کا رب ہم سے خیر خواہی کرتے ہوئے یہ حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ سننے سے پہلے نا اللہ اکبر یہ بات ذہن نشین کر لیں اچھے طرح کہ جب یہ قرآن کی آیت اتری نا تو آپ نے صحابہ کے سامنے سنایا، اس کو صحابہ کو یہ آیت سنائی۔ ایک نوجوان تھا، اتنا گہرا اثر ہوا اس کے دل پر اس آیت کا کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اس کو ہوش میں لاؤ۔ جب ہوش میں آیا نا آپ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا، وہ دھڑک رہا تھا۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ دھڑکن تھی دل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یہ بچتا نہیں ہے، اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی قل لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ۔ اس نے کہا، آپ نے اس کو جنت کی بشارت سنائی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اتنا گہرا اثر۔ اللہ اکبر۔ آج ہم صرف اس گرمی کو دیکھتے ہوئے اور پھر جو ہے نا وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بس برداشت نہیں ہوتی، برداشت سے باہر ہے، او ہو کیا بنے گا، کیا یہ تو دنیا کی جو ہے نا وہ یہ آگ، یہ حرارت، یہ تپش، یہ تو برداشت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر غریب سب برداشت کر لیتے ہیں، امیر اپنے حساب سے، غریب اپنے حساب سے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی تو ہمارے ملک کے اندر ہی بسنے والے لوگ ہیں نا جو اس شدید گرمی میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ برداشت، لیکن ہو رہی ہے برداشت۔ میں اس آگ کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی ہی چلی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، جب جہنمی جہنم کی آگ میں جائیں گے سارے ہی دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سب دروازوں کو اللہ کے 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن میں آتا ہے۔ آپ نے اللہ فرماتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں فی عمد ممددہ، جب جہنم کی آگ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے کوئی شگاف نہیں ہوگا، کوئی سوراخ نہیں ہوگا، کوئی اللہ اکبر کوئی روشن دان نظر نہیں آئے گا۔ آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، جہنم کی آگ، اور پھر روشن دان بھی کوئی نہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فی عمد ممددہ، ان کو لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے ان کو پکڑو، پکڑ کے باندھ دو ان کو۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا، انذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اللہ فرماتے ہیں انذرتکم نارا تلظی، لوگوں میں تمہیں شعلوں والی آگ سے ڈراتا ہوں، خبردار کرتا ہوں۔ یہ ہمارا رب کہتا ہے، کتنا خیر خواہ ہے ہمارا رب۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں انذرتکم نارا تلظی،
وہ شعلوں والی آگ جو بہت بڑی آگ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، ان کو پکڑ کر سقر میں پھینک دیا جائے گا۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، آپ کیا جانیں وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رہنے دے گی اور نہ ہی جانے والے کو چھوڑے گی، اپنا حساب کتاب پورا کرے گی اور بندہ مرے گا بھی نہیں۔ اگر صرف مارنا ہی مقصود ہو، نہ جلانا ہی مقصود ہو، اس کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی، لا تبقی ولا تذر۔ اللہ اکبر۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں موت آئے گی نہ وہ زندگی ہی ہوگی۔ سورۃ فرقان میں اللہ نے فرمایا جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا، تدعو، پکاریں گے، آوازیں دیں گے۔ کس کو آوازیں دیں گے؟ موت کو آوازیں دیں گے۔ دنیا میں انسان نہیں نا مرنا چاہتا، موت کو پسند نہیں کرتا، جب بھی موت کی بات ہوتی ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے۔ اللہ، اچھا موت کی بات نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو، لیکن اللہ فرماتے جب جہنم کی آگ میں یہ جہنمی جائیں گے نا، وہاں پہ تدعو، پکاریں گے، موت کو پکاریں گے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، ایک موت کو نہ پکارو۔ اللہ اکبر۔ کثرت سے موت کی آرزو کرو، لیکن آج تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسأل حمیم حمیما، لوگوں یہ دنیا کی گرمی کیا گرمی ہے، وہ قیامت کی گرمی کی بات کر رہا ہوں۔ لا یسأل حمیم حمیما، جہاں کوئی دوست کسی دوست سے حال احوال نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم شخص جب قابو آ جائے گا پھر تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، کاش مجھے آج چھوڑ دیا جائے۔ اچھا تو اپنے آپ کو چھڑوانا چاہتا ہے؟ تیری جگہ پر تو نے یہ کیا، یہ الٹ کام کیا، یہ اللہ کی بغاوت کی، یہ نافرمانی کی، تیری جگہ پر جہنم کی آگ میں جائے گا کون؟ کس کو پھینکیں؟ اب تمنا سن لینا مجرم کی کہ مجرم پھر کیا تمنا کرے گا۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہے گا اللہ یہ میرے بیٹے کھڑے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ وصاحبتہ، یہ میری بیوی کھڑی ہے، اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ اے اللہ یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، میری بہنیں کھڑی ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ حتیٰ کہ کہے گا اللہ یہ میری ماں ہے، ماں، اس کو بھی پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دے، اور یہ میرا باپ ہے، اس کو بھی پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ ومن فی الارض جمیعا، حتیٰ کہ کہے گا اللہ جتنے بھی بسنے والے تھے سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دے اور آج مجھے بچا لے۔ لیکن آگے سے جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا لظیٰ، یہ شعلوں والی آگ ہے، اس میں تجھے ہی جانا پڑے گا۔ آ تو صحیح، نزاعۃ للشویٰ، یہ تیرے چہرے اور سر کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ آ تو صحیح، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا تدعو من ادبر وتولی۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں جب محشر کا میدان ہوگا نا، وہاں بھی جہنم کو لایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جی یومئذ بجہنم
یوم یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ اللہ فرماتے ہیں جی یومئذ بجہنم، جہنم کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حدیث میں اس کی وضاحت کیا آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی آگ کو ڈالی گئی، 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا، اور وہ فرشتے اپنی طرف اس کو کھینچ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پہ سے باہر ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر انسان کو یاد آئے گا، پھر انسان اور یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی بھی پریشان ہو جائیں گے، اللہ کے مقرب بندے بھی پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ ہوگا نا جہنم کی آگ کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا، وہ چیخے گی، وہ چلائے گی، اللہ اکبر، وہ باغیوں مجرموں کو اپنی طرف بلائے گی، ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ کون ابراہیم؟ خلیل اللہ ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ جن کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم تیرا تو اعزاز ہی یہ ہے کہ تجھے اللہ نے ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ کون ابراہیم؟ اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینے والا ابراہیم۔ لیکن جب جہنم کی آگ کا چیخنا چلانا سنیں گے نا تو جہنم کی آگ کا چیخنا چلانا سن کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت پھر کہیں گے رب سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اس آگ سے مجھے محفوظ فرما لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن، اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اس وقت بھی یہ جہنم چیخے گی، چلائے گی۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا تغیظا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا۔ اللہ فرماتے ہیں جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم چیخے گی، چلائے گی، اور اس وقت پھر اللہ کے فرشتے کیا کہیں گے؟ بلکہ فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير۔ اللہ فرماتے ہیں اس قدر آوازیں نکالیں گی جیسے گدھا آوازیں نکالتا ہے نا، اللہ اکبر، جیسے گدھا جو ہے وہ آوازیں نکالتا ہے اس طرح جہنم چیخے گی، چلائے گی۔ اللہ کہتے اس قدر اس کا چیخنا چلانا شدید ہوگا کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ غصے کی وجہ سے جہنم کی آگ ہی پھٹ جائے، اس قدر شدید۔ اور پھر اللہ فرماتے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب جہنمیوں کا گروہ جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت پھر اللہ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اللہ اکبر، کوئی اللہ کا پیغام سنانے والا نہیں آیا، کوئی جہنم کی ہولناکیاں تمہارے سامنے بیان کرنے والا نہیں آیا؟ تو کیا کہیں گے؟ بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہاں آیا تھا، کیوں نہیں آیا تھا، لیکن فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم یہی کہتے رہے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ لو کنا نسمع او ناقل، کاش ہم اس کی بات سن لیتے توجہ کے ساتھ، کاش ہم اس کی بات پر غور کر لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، اس کی بات کو سن کے سمجھ کہ آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پھر گناہوں کا اعتراف کرے گا، پھر ایک ایک گناہ اس کو یاد آئیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر،
ان جہنم والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب ان کی بات نہیں سن۔ سورۃ مومنون کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ اللہ فرماتے من خفت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہی غور کر لو، اسی اللہ اکبر، آج ہی توجہ کر لو میرے اعمال کیسے ہیں۔ میں گناہوں میں آگے بڑھنے والا ہوں یا نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہوں؟ میرے کھاتے میں گناہ ہی گناہ ہیں، اللہ کی بغاوتیں ہی بغاوتیں ہیں، یا نیکیاں ہیں نیکیاں؟ فرمایا من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو مارا گیا، اس نے اپنے آپ کا نقصان کر لیا۔ اللہ جی نقصان کیا ہوا؟ فرمایا فی جہنم خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اللہ کیا ہوگا جہنم کی آگ میں؟ فرمایا تلفح وجوہہم النار، سب سے پہلے وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا کے رکھ دے گی۔ چہرے کو جلا، انسان کا دنیا میں کوئی معاملہ بن جائے نا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے میرا چہرہ بچ جائے، لیکن اللہ فرماتے تلفح وجوہہم النار، اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جلا کے رکھ دے گی۔ ہم فیہا کالہون، کالہون کا لفظ کلا کا معنی ہے ہونٹوں کا سکڑ جانا، اور یہ ہونٹ لباس ہیں دانتوں کے۔ اللہ اکبر، ان کے بغیر دانت جو ہے نا وہ باہر کی طرف نکلے ہوں تو کتنے برے لگتے ہیں، لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، لیکن فرمایا وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہاں پہ پھر ان کے چہرے اللہ اکبر اس قدر ڈرونے ہو جائیں گے کہ دانت باہر کو نکل آئیں گے اور ہونٹ بالکل ہی سکڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کوئی نہیں آیا، کوئی اللہ کا پیغام دینے والا نہیں آیا، کوئی رب کی قرآن کی آیات پڑھ کے تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا، تو کیا کہیں گے؟ ہاں آیا تھا۔ پھر کیا وجہ بنی؟ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ ہماری بدبختی ہی ہمارے اوپر غلبہ پا گئی۔ ہم کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی آگ سے ڈرنا، آنسو بہانا، اللہ اکبر، اس کے لیے کچھ تگ و دو کرنا، محنت کرنا، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ یہی دھوکہ لگا تھا یہودیوں کو، کہتے تھے لن تمسنا النار، ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور آج یہی دھوکہ مسلمانوں کو لگ گیا، کہتے ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، جو مرضی کر، حتیٰ کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی یہ آیت اتری نا کہ انذر عشیرتک الاقربین، ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو بلائیں، ان کو ڈرائیں، اللہ اکبر، ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ڈراوا دیں، ان کو بچنے کا کہیں جہنم کی آگ سے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا لیا، اللہ اکبر، بنو عبد مناف، بنو عبد شمس، بنو ہاشم، اللہ اکبر، بنو عبد المطلب، سب کو بلایا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ اے میرے اعزاء قارب، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔
پھر اپنی پھپھی کو مخاطب ہو کے کہا اے پھپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، حتیٰ کہ اپنی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو بھی مخاطب ہو کے کہا اے میری بیٹی یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی انہا کے ذی نفسہ کے من النار انی لا اغنی انہا کے من اللہ شیئا، میں تجھے تیرا باپ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، قیامت کے دن میں بھی تیرے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سفارش کرنی ہے، اللہ اکبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمانی ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت پھر جب اللہ پوچھے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غلبہ پا گئی، بس ہم تو گمراہیوں میں ہی مبتلا رہے۔ اب اللہ کہیں گے اچھا کیا آرزو تمنا ہے؟ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک دفعہ اس جہنم کی آگ سے نکال دے، اگر پھر ویسے اعمال کر کے آئے تو تب ہم ظالم ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ لیکن آگے سے جواب کیا آئے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس آگ میں ذلیل و رسوا ہو کے پڑے رہو اور آج مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یہ وہ جہنم ہے۔ اللہ کہتے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، اور صرف اپنی ہی فکر نہ کرو، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو۔ جیسے ہم دنیا میں اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کرتے ہیں نا، ان کی معاش کی فکر کرتے ہیں، ان کے معاملات کو اچھا اور بہتر کرنے کی فکر کرتے ہیں، ان کو کوئی تنگی نہ آئے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دنیا کے مسائل کا یہ شکار نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس آگ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ میں جو گیا وہ تو مارا گیا، اللہ اکبر، وہ رسوا ہو گیا۔ اور جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا، سب سے ہلکا عذاب، جہنم کی آگ کا سب سے ہلکا عذاب، آپ نے فرمایا بس اس کو 2 جوتے پہنائے جائیں گے جہنم کی آگ میں، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صرف جہنم کی آگ کے 2 انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے، جہنم کی آگ کے 2 انگارے وہ اس کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس طرح اس کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے کھولتی ہے، اس طرح اس کا دماغ جوش مارے گا۔ او میرے محترم بھائیوں، مرنا ہے، موت آنی ہے، اللہ اکبر۔ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اس حالت میں اللہ کے پاس جائیں کہ جہنم کی آگ سے آزادی ہو جائے، جہنم کی آگ سے اللہ نجات عطا فرما دے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتے ہیں ہر جان نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کام۔ اس کے لیے محنت کریں، یہ کامیابی مل جائے، اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کیا کریں جو اللہ نے بتائی ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے مانگا کریں۔ ایک دعا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، فرمایا مومن بندے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے مومن بندے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ اچھائی عطا کر دے، آخرت کی بھی بھلائی عطا کر دے، اور تجھ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بستر پر آتے، آپ اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، اور 3 دفعہ اللہ سے یہ دعا کرتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ کے رسول 3 دفعہ یہ دعا کرتے، اے اللہ جس دن تمام لوگوں کو تو اٹھائے گا جمع کرے گا، اس دن کے عذاب سے میں محمد کو محفوظ فرما لے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے بچا لے۔ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے تشریف لاتے اپنے دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اور اللہ نے ایک دعا قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے مومن بندے دعا کیا کرتے ہیں الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ فرماتے رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کی راتیں گزرتی ہیں تو اللہ کے سامنے سجدوں میں، پھر وہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے، اللہ اس کو دور کر دے، ہم سے ہٹا دے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا سات مستقرا و مقاما، اے اللہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ یہ دعا بھی اللہ نے اپنے مومن بندوں کی بیان فرمائی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 دفعہ اللہ سے یہ التجا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم بھی کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ یہ تیرا بندہ تجھ سے مجھ سے میری پناہ طلب کرتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی چاہتا ہے، میں جہنم بھی کہتی ہوں کہ اس اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ آئیں فکر کریں، یہ فکر لاحق ہو کہ ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیں سب سے زیادہ لوگ کون سے وہ اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت کا داخلہ کن اعمال کے سبب سب سے زیادہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا التقوی، ایک تو تقوی ہے پرہیزگاری، اور اس میں سارے ہی گناہ آ جاتے ہیں، شرک، بدعات، بے نمازی بننا، حرام کھانا، سود کھانا، اللہ اکبر، معاملات میں جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا کرنا، یہ سب کچھ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی، سب سے زیادہ لوگ تقوی کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اچھا اللہ کے نبی سب سے زیادہ کن اعمال کی وجہ سے لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک تو یہ منہ ہے، اللہ اکبر، زبان کا غلط استعمال کرنا، حرام کھانا، اللہ اکبر، لوگوں کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، جھوٹے الزام لگانا، جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، شرکیہ باتیں کرنا، اللہ رسول کی مخالفت کی باتیں کرنا، یہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا ایک تو منہ ہے، منہ کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور دوسرا آپ نے فرمایا الفرج، شرمگاہ ہے، اس کا غلط استعمال، اور آج بدکاری زناکاری تو عام ہو چکی ہے، بڑے بڑے فخریہ انداز سے لوگ بتاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 کام ایسے ہیں، زبان، اللہ اکبر، منہ، اور اسی طرح شرمگاہ،
اس کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا بس 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت، اللہ اکبر، ایک شرمگاہ کی کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، ایک منہ کی زبان کی کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا عزم اللہ الجنہ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئیں فکر کریں، یہ گرمی اس سے بچاؤ بھی اختیار کریں اور اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کی بھی فکر پیدا کریں کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں آگ سے، میرے آل اولاد، میرے اہل و عیال جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ فکر لاحق ہو گئی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔